الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ، آیت نمبر 152 152 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے جو پڑھا تھا اس کو دہرائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام
کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، در حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں تحویل قبلہ کے بارے میں بتایا تھا، یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ تو قبلہ کی تبدیلی کس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے قبلہ اول جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بیت اللہ ہی رہا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ آپ اب بیت اللہ کی جانب جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس میں ایک امتحان تھا، آزمائش تھی۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ ہے اور اس کے پچھلی جانب جو ہے وہ بیت المقدس ہے، یعنی دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے۔ تو اس وقت امتحان کس کا تھا؟ مسلمانوں کا بھی تھا اور ان یہودیوں کا بھی تھا جنہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، اور یہ قبلہ جو ہے اس کا جو بیت المقدس کی طرف جو قبلہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا جو حکم تھا وہ اس وقت کا تھا کہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے تمام جو پیچھے جو جتنی بھی امتیں آئی وہ سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کیا کرتی تھیں۔ لیکن اب جب حکم آیا تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ یہودی جو کہ ایمان لے آئے ہیں اب اس حکم کو مانتے یا نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب ایمان لے آتے ہو نا تو پھر تمہاری آزمائش بھی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آزمائش بھی کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو آزماتے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تمہارا اب گزر جس مقام سے بھی ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اب رخ جو ہے تمہارا بیت اللہ کی جانب ہونا چاہیے، جب بھی تم نماز پڑھو اپنا رخ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف کر دو، یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں صرف اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارو، اللہ کی فرما برداری کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، پوری کر دوں، یعنی جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس قرآن کی، ایمان کی، یہ ساری نعمت میں تم پر پوری کروں، اور تمہیں ایک امت بنایا، امت وسط بنایا۔ یہ نعمت جو کہ پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ میں نے تم کو اپنی نعمت دی، کیا نعمت دی تھی؟ تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی۔ اب یہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی ہے، ہمیں عطا کی ہے، اور یہ نعمت اللہ نے ہم پر تمام کی ہے کہ ہمیں جو ہے قیامت تک کے لیے ہم امت وسط رہیں گے، یعنی امت مسلمہ، امت محمدی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو ہے تمہارے درمیان ایک ایسا پیغمبر میں نے بھیجا کہ جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں بات سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا کفران مت کرو۔ اللہ کی فرما برداری اللہ کی شکر گزاری ہے، اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کی شکر گزاری ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے کام لو، تم پر جو مشکل آئے، جو پریشانی آئے، جو بھی بات ہو، بس تم صبر اور نماز سے کام لو، صبر کرو، اللہ کی جو احکام اللہ کی طرف سے جو بھی تمہارے پر مشکل و پریشانی آئی ہے اس سے اللہ دور کرے گا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ان مشکل حالات میں صرف صبر کرنا ہے۔ کوئی بیماری ہے، شفا نہیں مل رہی، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس میں وہ پریشانی حل نہیں ہو رہی ہے، کوئی آمدنیوں کا گھاٹا ہے، کوئی انسان کے پاس رزق کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، کسی کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی
کچھ بھی مشکل حالات ہوں، دشمنوں کا سامنا ہے، حاسدوں کا سامنا ہے، کسی ایسے ملک میں گھر گئے ہیں جہاں پر کہ مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا گیا ہے، ان تمام حالات میں صبر اور نماز سے کام لو۔ صبر کرو اللہ کے احکامات کا، اللہ کے حکم کا، کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ اپنی طرف سے آسانی عطا فرمائے، لیکن نماز سے کام لو، یعنی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرتے رہو، کسی غلط راستے کی طرف مت بھٹک جانا۔ یعنی مشکل اور پریشانی آئے تو تم اللہ کا راستہ چھوڑ کر، اللہ کی یاد چھوڑ کر پھر تم شرک نہ کرنے لگو، کسی پیر فقیر پر جا کر، کسی مزار پر جا کر تم اپنی حاجتیں نہ مانگنے لگو، کسی جادو کرنے والے، تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس جا کر تم اپنی حاجتیں نہ پوری کروانے لگو۔ یہ راستے غلط ہیں، یہ اللہ تعالیٰ امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں یا ہم تھوڑی سی مشکل اور پریشانی میں اپنے راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یعنی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو، انہیں شہید کہو، وہ اپنی شہادت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے۔ ایک حدیث ہے جو کہ اس کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے، وہ اس طرح سے کہ جب کوئی بھی اللہ کی راہ میں شہادت اسے ملتی ہے، اللہ کی راہ میں جسے شہادت ملتی ہے، جہاد کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں بدل دیتے ہیں، اور وہ سبز پرندے جنت کی باغوں میں ہوتے ہیں، وہاں وہ چرتے چگتے ہیں، وہاں ان کے آرام کرنے کے لیے سونے کے پنجرے بنے ہوئے ہیں، اور وہ سونے کے پنجرے اللہ کے عرش سے لٹک رہے ہیں۔ یہ ہے ان شہیدوں کا جو ہے حال، جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ہمارے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک جگہ پہ اور آیت آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ رزق دیے جاتے ہیں، یعنی وہ سبز پرندے جو جنت کے باغوں میں اڑ رہے ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ وہاں پر کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کو وہاں پہ درختوں کے پھل مل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ دانہ دن کا مل رہا ہوتا ہے، آرام کرنے کے لیے ان کے سونے کے پنجرے بنے ہیں جو اللہ کے عرش سے ڈائریکٹ لٹک رہے ہیں۔ تو بھی یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے آزمائش ہیں، آزمائش ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ ہمارے امتحان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ہمارا ایمان کس لیول پر ہے۔ اگر ہمیں جو ہے دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، جیسے کہ کسی بڑی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اب خوف سوار ہو جاتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی، یا ہمارا اپنا کوئی پیارا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہر وقت ہم خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا ہوگا، کتنی اس کی زندگی ہوگی، لگتا ہے یہ نہیں بچ پائے گا، یہ خوف ہوتا ہے۔ یا ہمیں دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، یا پھر ہمیں بہت سی جگہوں پر موت کا خوف ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس خوف سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ فاقہ کشی یعنی ہو سکتا ہے کبھی تمہارے پر قحط آ جائے، تمہارے ملک میں قحط آ جائے، یا کبھی تمہارے پاس تمہاری اتنی آمدنی ہی نہ رہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں فاقے ہونے لگیں۔ جان و مال کے نقصانات یعنی تمہارا اپنا کوئی عزیز اقارب تم سے بچھڑ جائے، ایسے حال میں کہ تم نے سوچا بھی نہ ہو کہ وہ اچانک اس طرح سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا، ہم سے الگ ہو جائے گا۔ اور مال کے نقصانات یعنی ہو سکتا ہے تمہارے کاروبار میں تمہیں نقصان ہو، تمہاری آمدنی میں کمی ہو جائے، یا تمہاری نوکری جاتی رہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ آمدنیوں کا گھاٹا والثمرات یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پھل عطا کیے ہیں، ثمرات عطا کیے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے باغات ہوتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے باغوں میں نقصان ہو جاتا ہے، بعض اوقات پھلوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے تیز ہوا آندھی آتی ہے، زیادہ ایسی بارش ہوتی ہے جو کہ موسم پر نہیں ہوتی ہے، وہ ان پھلوں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ نقصان ہوتا ہے پھلوں کا۔ اور بعض اوقات جن کے پاس اپنے کھیت ہوتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اس میں ان کے کھیت تباہ ہو جاتے ہیں، کھڑی فصلیں، تیار پکی ہوئی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب آزمائشیں ہیں،
یہ سب آزمائشیں اور امتحانات ہیں ان کے لیے جو کہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان حالات میں جو لوگ بھی صبر اختیار کریں گے، اللہ سے حبیب اللہ نے کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکیں گے، کسی غلط راستے کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ کی کیفیت آ جائے، تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہر مشکل، ہر پریشانی کے وقت کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اکثر ہم کسی کی موت کی اطلاع ملتی ہی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت جو ہے ہم ہر موقع پر پڑھ سکتے ہیں، ہر اس موقع پر جب ہمیں کوئی دکھ یا پریشانی لاحق ہو جائے، ہماری کوئی چیز کھو جائے، ہمیں نہ مل رہی ہو، ہم نے کہیں رکھی ہے، اب ہم پریشان ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں رکھ دی، نہیں مل رہی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھیں اور اس کو مستقل پڑھتے رہیں، اس کو تلاش کرتے رہیں۔ اگر کسی نے نہیں چرائی ہے، اگر کسی نے نہیں اٹھائی ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر ہی موجود ہے یا جہاں آپ نے رکھی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دکھ، پریشانی، مشکل، تکلیف، بیماری، ہر اس حالت میں پڑھی جا سکتی ہے یہ آیت، جب کہ ہمیں کوئی ایسی خبر ملے جو کہ ہمیں پسند نہ ہو۔ لازمی ہمیں کسی کی موت کی خبر ملتی تو ہم پسند تو نہیں ہوتی نا، کسی کی بیماری کی، اپنے کسی عزیز و اقارب کے بیماری کی، ایسی بیماری کی خبر ملتی ہے جو کہ بہت تکلیف دہ ہو، تو وہ اچھی خبر تو نہیں ہوتی نا۔ تو اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، اچانک سے کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ بھی اچھی خبر تو نہیں ہوتی نا۔ تو ہم ہر اس خبر کے جو کہ ہمیں پسند نہ ہو، جو ہمیں دکھ دینے والی ہو، تو ہم پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور جو چیزیں، جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی تھی، وہ بھی اللہ کی امانتیں تھی، اللہ نے مجھے دی تھی، اللہ جب چاہے مجھے دے دے اور جب چاہے وہ مجھ سے واپس لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے حالات میں جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو۔ اب کون سی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ صبر کرنے والوں کو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر بڑی عنایات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اپنی عنایات سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عنایات کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت سایہ کرے گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اگر ہم کڑی دھوپ میں کھڑے ہوں، بہت زیادہ تیز دھوپ ہو جو ہمیں جھلسا رہی ہو، جو ہمیں جو ہے تنگ کر رہی ہو، اور اچانک سے کہیں سے ایک بادل کا ٹکڑا آ جائے، ہمارے اوپر سایہ کر دے، تو ہمیں کتنا اچھا محسوس ہوگا، ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر سایہ کرے گی۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ کی رحمت انہیں دنیا میں بھی ملے گی، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جو صابرین ہوں گے، جو صادقین ہوں گے، جو سچے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے صبر کیا ہوگا، جنہوں نے سیدھے راستے پر اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جما کر رکھا ہوگا، کسی مشکل، دکھ، پریشانی والی کیفیت میں کبھی وہ ان کے جو ہے ایمان میں جو ہے وہ کبھی لرزش نہیں آئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو کہ سیدھے راستے پر ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے۔ جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے، اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے صفا اور مروہ، یہ مسجد حرام کے قریب جو ہے، بیت اللہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں، یہ دو پہاڑیاں جو ہے ان پر جو ہے یہ اس میں عمرے اور حج میں ارکان میں سے ہیں، عمرے اور حج کے ارکان میں سے، مناسک میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حج کے جو طریقے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، ان میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا جو تھا یہ حج اور عمرے کے ارکان میں سے تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب مکے اور آس پاس کے علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی، جب یہاں پر بنی اسماعیل کی اولاد رہ رہی تھی، آہستہ آہستہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا، شرک پیدا ہو گیا، بت لا کر رکھ دیے گئے خانہ کعبہ میں اور آس پاس میں۔ تو اسی طرح سے صفا پر ایک بت رکھا تھا اور ایک بت وہاں پہ مروہ پہ بھی رکھا ہوا تھا۔
تو یہاں پر مشرکوں نے کیا کیا تھا، یہ اپنے بت وہاں پر لا کر رکھ دیے تھے، اور پھر حج کے ارکان میں اسی طرح سے مشرکانہ اور جاہلانہ رسومات شامل کر لی گئی تھی۔ تو وہاں پر جب جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر ایک بت تھا جس کا نام اساف تھا، مروہ پر ایک بت تھا جس کا نام نائلہ تھا، اور انہوں نے ان کو اپنا استحان بنا لیا تھا، اور وہاں پر بھی ان کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر جب کیا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی روشنی پھیلی تو مسلمانوں کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا، کیونکہ مسلمان تو وہاں آباد تھے، ابھی تک مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، کیونکہ 13 سال تک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو اس دوران بہت سارے مسلمان حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن نئے طریقے ابھی تک اللہ کی طرف سے نہیں سکھائے گئے تھے۔ وہ جاہلانہ اور مشرکانہ طریقے جو کہ حج میں شامل ہو گئے تھے، وہ اسی کی طرح سے حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کے دل میں یہ بات جو ہے وہ سوال آنے لگا، کھٹکنے لگا کہ کیا صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے وہ حج کے اصلی ارکان میں شامل ہے، یا پھر یہ بھی ایک ان لوگوں نے جو ہے اپنی مشرکانہ جو ہے اور جاہلانہ جو ہے ایک رسم پیدا کر لی ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا جب تک اللہ کے احکامات نہ آئے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کئی ہزار سال پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا نا، اور پھر یہاں پر چلتے چلتے ان لوگوں نے اپنے پورے دین کو تبدیل کر لیا، شرک اختیار کر لیا، اللہ کی نافرمانیاں اختیار کر لی، حج اور عمرے کے تمام جو ارکان تھے ان کو بھی تبدیل کر لیا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی، کیونکہ مسلمانوں کو تو علم نہیں تھا کہ اصلی حج اور عمرے کے ارکان کیا ہے۔ تو اب ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حج اور عمرہ کرتے ہوئے یہ جو ہے ایک مشرکانہ فعل انجام دیں، کہیں ہم سے یہ مشرکانہ کام نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہاں پر یہ بتایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے۔ لیکن وہ جو کر رہے ہیں مشرک کہ وہ صفا اور مروہ پہ اپنے بتوں کا طواف کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ بتوں کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے، اس مشرکانہ فعل کو انجام نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری خوشی کے ساتھ جو ہے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کا کام کرو گے، اللہ کو اس کا علم ہے، یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر تمہاری نیت ان بتوں کی طرف سے جو ہے بری ہے، مطلب آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ ان بتوں کو آپ اچھا نہیں سمجھتے اور آپ ان سے جو ہے وہ بیزاری کا جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے جو کہ وہ مشرک کر رہے تھے، اور آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کر رہے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ تو آپ اپنا رخ جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف خالص رکھتے ہوئے اللہ کی عبادتیں کریں، اور ایسے مشرکانہ اور جاہلانہ رسمیں جو ہیں جن میں بتوں کی پرستش یا بتوں کا طواف آ جاتا ہے، آپ ان سے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اپنے ایمان کی جو ہے وہ ثبات کے ساتھ اللہ کے جو بھی ارکان کو انجام دے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کو علم ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، نیتوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی تعلیمات، روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات، یعنی جو ہدایات اور تعلیمات میں نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجی ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پتہ ہے، جو کتابوں کا علم رکھتے ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں واضح اور روشن تعلیمات جو ہے بھیج دی ہیں، اور ہدایات بھی بھیج دی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس طرح سے تمہیں اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، کس طرح سے تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب میں بیان کر دی ہیں۔ اب جو لوگ جن کے پاس ان کتابوں کا علم ہے، ان کتابوں کے جو عالم ہیں، وہ عام لوگ جو ہیں وہ ان کتابوں کا علم نہیں رکھتے جس طرح کے عالم رکھتے ہیں۔ تو جو عالم ہیں وہ اگر اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کو، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی تعلیمات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بتاتے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ نے اس کتاب نے ہمارے لیے کیا ہدایات نازل کی ہیں، وہ لوگوں تک نہیں، عام لوگوں تک نہیں پہنچاتے اس کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا پھر چھپاتے ہیں۔ چھپاتے کیوں ہیں؟ چھپاتے اس لیے کہ اگر خود عمل نہیں کر رہے، عالم حضرات جن کو پتہ ہے وہ خود بھی عمل نہیں کر رہے، تو پھر وہ لوگوں سے چھپائیں گے۔
کیونکہ لوگ تو سوال کریں گے اچھا یہ کتاب میں لکھا ہے تو آپ تو عالم ہیں، آپ تو علم جاننے والے ہیں، پھر آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ سوال اٹھے گا تو اس سوال سے کترانے کے لیے، اس کا جواب سے کترانے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ عام لوگوں کو جو ہے احکامات نہیں بتاتے، چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھپانے والے کو یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر علماء یہود کا جو ہے یہ بہت بڑا قصور تھا کہ وہ ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، لیکن وہ اللہ کی کتاب کا علم جو ہے اس کی اشاعت کرنے کی بجائے، لوگوں تک پہنچانے کی بجائے کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے تک صرف محدود رکھتے تھے، لوگوں تک وہ علم نہیں پہنچاتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اب اس روش سے باز آ جائیں، جو لوگ اس طریقے سے توبہ کر لیں، اپنے راستے کو درست کر لیں، صحیح ہو جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو یقیناً جو کچھ چھپاتے ہیں وہ لوگوں کو بتانے لگیں، بیان کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں گا اور میں بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے درگزر بھی کروں گا، اسے معاف بھی کروں گا اور اس پر رحم بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، لیکن شرط اللہ نے کیا رکھی ہے؟ اللہ نے شرط یہ رکھی ہے کہ تم اپنے گناہوں کی، اپنے قصوروں کی، اپنی کوتاہیوں کا احساس کرتے ہوئے، اس پر شرمندگی اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگو۔ جب تم معافی مانگو گے، جب تم توبہ کرو گے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو گے، تو یقیناً اللہ کو بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، اس کی تو صفت ہی ہے رحمان الرحیم، لیکن اس میں ہمیں اپنی کوتاہیوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، اپنے قصوروں کو دیکھنا ہوگا، احساس کرنا ہوگا۔ یہ قرآن ہمیں اپنی غلطیوں اور اپنی جو قصور ہیں اور ہماری جو بھی گناہ ہیں ان پر ہمیں متنبہ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کیا تم غلط کر رہے ہو، کیا صحیح کر رہے ہو۔ جیسے ابھی ہم نے یہ آیتیں پڑھی تو ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب کا علم آ جائے تو ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے، چھپانا نہیں ہے لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم بڑی اب جو ہے نا عالم بن گئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں، خود تو ابھی 2 جمعہ 4 دن ہوئے ہیں کہ ابھی انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے اور ابھی ہمیں بتانا شروع کر دیا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت اتری تھی، شروع میں ان کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پہلی وحی تھی، اور دوسری وحی کیا تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو خبردار کرو۔ دوسری آیت میں ہی خبردار کرنے کا حکم آ گیا، نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا حکم آیا، نہ کسی اور چیز کا حکم آیا، بس یہ حکم آیا کہ اٹھو، ان کو خبردار کرو، انہیں شرک سے روکو، نے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلی یہ بات، تو ہمیں بھی جو علم ہو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، بعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔